انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، جہاں پہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی امریکہ میں، تو وہاں پہ بنیاد رکھتے ہوئے جیسے اسلامک اسکول وغیرہ ہوتے ہیں اور رحمان اکیڈمی کی بنیاد رکھی، تو اس کو رکھتے ہوئے کوئی مشکلات پیش آئیں حکومت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وہاں کے رہنے والوں کی طرف سے؟ نہیں الحمدللہ مشکلات نہیں آئیں، اور وہاں کا جو ہے ایک سسٹم اچھا ہے امریکہ کا، کہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز یا آپ کو ریلیجیس جو ادارے بنانے پڑتے ہیں یا انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں، جو اس میں اگر آپ ان کے رولز اینڈ ریگولیشن لاس کو فالو کریں تو مشکل نہیں ہوتی۔ جب یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے یعنی کوئی بھی، کیونکہ پوری دنیا سے وہاں لوگ ہیں تقریباً، تو ہر مسلک والے نے اپنے اپنے جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹس اسلام جو بھی ان کے ریلیجیس انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بنا رکھیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آسانی سے اجازت مل جاتی ہے بشرط یہ کہ آپ ان کے جو ہیں لاز فالو کر رہے ہیں، تو الحمدللہ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رحمان اکیڈمی کے تحت یہ 2 ادارے ہیں، الخلد اور قلب، یہ وہاں پہ بھی ہیں یا صرف پاکستان میں؟ الخلد تو صرف پاکستان میں ہے اسلامک اسکول، تو یہ سمجھیں کہ الرحمان کی ایک برانچ ہے الخلد، اسلامک اسکول ہے یہ بھی، اور یہ پاکستان میں چل رہا ہے۔ اور القلب فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہے چیریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ الرحمان اکیڈمی کے انڈر میں چل رہی ہے۔ تو القلب فاؤنڈیشن تو الحمدللہ زیادہ تر اس کا جو فنکشن ہے، زیادہ تر جو یہ کام کرتی ہے تو پاکستان میں کرتی ہے، لیکن یہ میں بات بتاتا چلوں سب کو کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے صرف یہ پاکستان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں آف کورس یہ کام کرتی ہے زیادہ، لیکن یہ امریکہ میں بھی القلب فاؤنڈیشن کام کرتی ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں جو ہے کوئی مسائل ہو جائیں، مثال کے طور پر ٹرکی میں جو ہے ارتھکویک آیا تھا کچھ عرصے پہلے، تو ہماری القلب فاؤنڈیشن نے وہاں بھی کام کیا تھا۔ تو اگر دنیا کے کوئی بھی ان کے اوپر، ملک کے اوپر یا کسی نیشن کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو القلب فاؤنڈیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہیلپ کرے، جو ان سے بھی جو ہے ایک کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں ان میں دنیا میں کہیں بھی آئیں نیچرل ڈیزاسٹرز، تو اس میں القلب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی شخص اگر چاہے کہ الرحمان اکیڈمی کے رہتے ہوئے کوئی کتاب پڑھنا چاہے آن لائن، تو اس کی سہولت موجود ہے یا اس کو کوئی کورس وغیرہ ہی کرنا پڑے گا؟ کوئی اس کو استاد چاہیے اگر؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے صحابہ کے، تو یہ جو چیسٹ ٹو چیسٹ، سینہ بہ سینہ جو ہے جو دین پھیلا ہے وہ اسی طریقے سے پھیلے گا۔ جو خود کتابیں پڑھتے ہیں ان میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، علماء کرام یہ کہتے ہیں بھائی اگر خود مثال کے طور پر کوئی خود تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، پڑھے۔ اس سے بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی ٹیچر کے ساتھ پڑھتا، لیکن وہ ٹیچر کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا، ٹائم نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں آج کل یہ ایکسکیوز بنتا نہیں ہے کوئی یہ کہ ہمیں بس ٹائم نہیں، کیونکہ ہر طرف اگر آپ نہیں جا سکتے تو 100 لوگ آپ کو اچھے مل جائیں گے اس وقت دنیا بھر سے پڑھانے کے لیے آن لائن، تو اس وقت وہ ایکسکیوز بنتا نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جو ٹائم آپ بولے پوری دنیا سے لوگ پڑھانے کو آپ کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے پیسوں میں تیار ہیں کہ آپ اس کو آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں، تو ایکسکیوز میرے لیے مطلب میرے حساب سے بنتا نہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر کوئی خود سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے علماء پھر شرطیں رکھتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ جو ہے کہیں پڑھ رہے ہیں تو کہیں اپنی طرف سے نہ سمجھنے لگ جائیں، کوئی چیز ایسی آئے گی، قرآن شریف میں ایسی چیزیں بہت دفعہ آ جاتی ہیں، تو کسی عالم سے آپ ان ٹچ رہیں تاکہ اس سے آپ پوچھتے رہیں تاکہ آپ صحیح اس پہ رہیں۔ تو ہر کتاب کا، صرف قرآن شریف کا نہیں، ہر کتاب کا یہ اصول ہے کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو بھائی پہلی بات تو استاد سے پڑھیں، نہیں پڑھ رہے خود سے پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی بات آئے جہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو کسی ٹیچر سے آپ یعنی کسی عالم سے، مفتی سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو سمجھائیں، خود سے نہ سمجھیں۔ خود سے سمجھنے لگیں گے تو پھر کچھ اور سمجھیں گے۔ اگر کوئی شخص کورس کرنا نہیں چاہ رہا آن لائن یا آف لائن، کوئی ٹیچر اس کو میسر ہو رحمان اکیڈمی کی طرف سے جو اس کو کچھ کتابیں پڑھا دے؟
تو وہ میسر ہے رحمان اکیڈمی میں؟ جی شارٹ کورسز کے اس سے وہ ہو جاتا ہے. اگر وہ لانگ کورس ہے, کیونکہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو کورس تو کرنا پڑے گا. شاید آپ کا سوال یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ کورس کرنا نہیں چاہ رہا اور انڈیویجول پڑھنا چاہ رہا ہے, یہی پوچھنا چاہ رہا ہے, ہاں تو ایسے بھی اویلیبل. جیسے استاذ الحمدللہ الرحمان اکیڈمی ہر کسی کو جو ہے وہ کوشش کرتے جو بھی اس میں پڑھنے آئے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو پوری کرے. اچھا, وہاں پہ جو اسلامک اسکول ہے رحمان اکیڈمی ہے تو وہاں کی ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ جو ہے وہاں کی ہماری 8 to 3 ہے, منڈے ٹو فرائیڈے, اور سیٹرڈے ہے 9 to 12. اچھا مفتی صاحب, پچھلے سفر میں اور حالیہ سفر میں ماشاءاللہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو کچھ فرق محسوس کیا؟ پچھلے سفر میں اور اس سفر میں کچھ چیزیں ہیں جو چینج نظر آتی ہیں, زیادہ تر تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں آئیں چینج نظر آئیں. کہ ایک تو یہ کہ اپنی ذات سے اگر میں دیکھوں تو ہمارا چیریٹی آرگنائزیشن مینلی میرا پاکستان اسی مقصد کے لیے آنا ہوتا ہے. دوسرے مقصد بھی ہیں لیکن مین وہی مقصد رہتا ہے. تو اس میں الحمدللہ ہمارا میں جو ہے آج سے پہلے, کیونکہ ہمارے القلب فاؤنڈیشن بھی بنے ہوئے زیادہ سال نہیں ہوئے, کچھ 2 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوا. تو جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو میں کہیں آؤٹ ڈور ٹورس پہ نہیں گیا تھا. اب الحمدللہ یہ فرسٹ ٹائم تھا جو میں جو ہے ٹورس پہ گیا اور خود میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو ایک یہ یونیک چیز تھی جو مجھے اچھی لگی. باقی یہ کہ ایک چیز سے میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ خیر وہ ٹاپک میرا خیال نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کیونکہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا, وہ یہ ہے کہ جو اصل میں ایک چیز سے بڑا دل دکھتا ہے کہ جو ہماری جو ماڈسٹی ہے, ماڈسٹی مطلب کہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہمارے مثال کے طور پر اگر عورتوں کو دیکھ لیں تو ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ایک ماڈسٹ کپڑے پہنیں اور سب چیزیں کریں. تو ہر دفعہ دل یہ دکھتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اس میں نا ایڈوانسمنٹ نظر آتی ہے, یعنی اچھا نہیں محسوس ہوتا. یعنی کپڑوں کے اعتبار سے جو ہے نا وہ خاص طور عورتوں کے وہ یا تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, یا جو اسلام جس لباس کو پسند نہیں کر رہا تو عورتیں وہ پہن رہی ہیں. اچھا میرا وقت جو ہے زیادہ تر ظاہر سی بات ہے میں تو یہاں مہمان ہی بن کر آتا ہوں, تو کچھ عرصے زیادہ 1 مہینے کے لیے, اس سے کچھ دن, اس سے زیادہ ہو نہیں پاتا. تو زیادہ میرا وقت وہیں گزرتا ہے, باہر گزرتا ہے. تو وہاں, اور کیونکہ ماشاءاللہ ایک عرصہ بھی مجھے وہاں رہتے رہتے ہو گیا, تو اب وہاں کے حالات میرے سامنے ہیں کہ جو لوگ اس رستے پہ چلتے ہیں, جو اپنے ماڈسٹ رستہ نہیں اپناتے, تو اس کا اثر ہمارے سامنے کہ پھر معاشرہ نہ ان کی عزت کرتا ہے نہ ان کی عزت بن سکتی ہے. تو جب میں یہاں کی اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہوں اس رستے پہ چل رہی ہیں تو وہ دل ٹوٹتا ہے کہ بھائی جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی چیزیں خراب نہیں ہوئی تھیں جتنا کہ خاص طور پہ میں لباس کی بات کر رہا ہوں جو ایک خراب ہو چکا ہے, اور یہ مزید خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ تو ایک لباس آپ یہ ہے کہ جو ہم روڈز پہ دیکھ رہے ہیں یا مالز پہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کہیں ہم پوش علاقے میں چلے جائیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں. اور ایک لباس جو ہے وہ یہ جو یونیورسٹیز میں پہنا جا رہا ہے, جو کالجز میں پہنا جا رہا ہے. اسکول تک تو ریسٹرکشن ہوتی ہے, اس میں ایک آپ کو ریسٹرکٹڈ جو ہے وہ ایک یونیفارم پہننا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اس کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اب یہ ریسٹرکشن اکثر ختم ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ کو ایجوکیشن جو ہو رہی ہے اس میں ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں کی جو رپورٹس آتی ہیں وہ بڑی خراب آتی ہیں کہ بھئی اس میں بالکل جو ان کے جو کلودنگ ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہو رہی. جس کا یہ میں اپنی ذاتی طور پہ کوئی آپ نے سوال کیا تو ایک پرسنل جو مجھے دکھ ہوتا ہے نا, میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں خدا نہ خواستہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی فرحان جو ہے وہ کسی پہ اعتراض کر رہا ہے اور کسی کو کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ مقصد نہیں ہے. ایک جنرل جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ دیکھ کر جو ہے نا ہمیشہ جب بھی میں آتا ہوں یہ میرا ہمیشہ دکھتا ہے دل, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا ماڈسٹی پہ لائے, ماڈسٹ کلودنگ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں. اچھا مفتی صاحب, وہاں پہ رحمان اکیڈمی میں امریکہ میں طلبہ کے لیے کوئی
یونیفارم ہے یا اپنے پرسنلی سول کپڑوں میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اسکول میں تو اور دوسرے اسکولوں میں بھی انشاءاللہ ہوگا. ہمارے اسکول میں یہ ہے کہ ایک یونیفارم ہے جی، وائٹ کلر کا پہننا پڑتا ہے بوائز کو، اور گرلز جو ہیں وہ ماڈسٹ اپنا پہنیں گی کلودنگ، اور اوپر بلیک حجاب ان کو پہننا ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، وہاں پہ کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہاں پہ کوئی ایسے ادارے ہیں مسلمانوں کی طرف سے جو ان کی کفالت کریں، ان کو اپنے پاس رکھیں؟ جی الحمدللہ مسلمان ہونے کا جو ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا، الحمدللہ وہ بڑھ رہا ہے. اچھا یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ بھئی مسلمان تو ہو گئے، ساری مسجد والے نے آ کے اس کو پیار کر لیا، جامع مسلمان ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا خیال کون کرے گا، اس کو کویشچنس ہوں گے. تو الحمدللہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ خود بڑھ کر اپنا نمبر دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ نمبر ہمارا لے لیں، کوئی بھی کویشچن ہو ہم سے پوچھنا. جس مسجد میں وہ مسلمان ہوتا ہے وہ مسجد والے اپنے امام صاحب کا، یہ جو علاقے کے جو مفتی ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کا نمبر دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ ان کا نمبر لے لیں، آپ ان سے رابطہ کریں، کچھ کتابیں دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ رابطے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ وہاں رہتے ہیں، کوئی شخص آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوا اللہ کے فضل سے؟ الحمدللہ جو ہیں کچھ احباب جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ماشاءاللہ. اس میں جو ہیں وہ خاتون بھی شامل ہیں، ایک سے زیادہ مرد شامل ہیں. تو اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ مسلمان کرنے کی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، وہاں پہ عام طور پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کا رویہ کیسا ہے؟ بظاہر جو ایک جنرل بات کروں تو برا نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر حالات ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک عام طور پر جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی مسلمان وہاں بہت پریشان ہو رہے ہوں، بہت سارے سلسلے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر جو ہے وہ صحیح رہتا ہے الحمدللہ. اچھا وہاں پہ انشورنس لینے کا کوئی حکم بتائیں کہ وہاں پہ کوئی طریقہ ہو جو جائز طریقہ ہو. اسلامک انشورنس، ابھی تک اسلامک انشورنس کی کوئی اس وقت کمپنی پورے امریکہ میں نہیں ہے جو سرٹیفائیڈ ہو اس بارے میں کہ وہ اسلامک انشورنس دے سکے. ابھی تک اس پہ کام چل رہا ہے، اس پہ کچھ حضرات جو ہیں کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامک انشورنس جو ہے وہ امریکہ میں اویلیبل ہو لوگوں کے لیے، جس میں جیسے تکافل وغیرہ ہے. تو ابھی تک تو کوئی نہیں ہے میری نالج کے مطابق. ابھی بھی میری اس ٹرپ میں بات ہوئی جو دیکھ رہے ہیں وہاں کا کام مفتی ابراہیم عیسیٰ حفظہ اللہ، تو لیکن جو ہیں وہ ابھی تک کوئی ایسی ان کی طرف سے بھی اور کوئی سرٹیفائڈ اسلامک انشورنس دے دے میری نالج میں نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ بھی ہے. اچھا وہاں پہ اسلامی بینکنگ موجود ہے لوگوں کے لیے؟ اسلامی بینکنگ بھی موجود نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسلامک فائنینسنگ جو ہے، اسلامک فائنینس جو ہے وہ اویلیبل ہے. یعنی اسلامک فائنینس جو ہے وہ گھروں پر اویلیبل ہے، جو ہے گائیڈنس اینڈ یو آئی ایف جو ہے، یہ مین ادارے ہیں دو، یہ کام کر رہے ہیں اسلامک فائنینس کے بارے میں گھروں میں جو ہوتی ہے. اور اب جو ایک نیا شروع کیا ہے یو آئی ایف نے کہ بھائی وہ اسلامک فائنینس جو ہے وہ گاڑیوں پہ بھی دے رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہوئی، تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. چلیے مفتی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، خصوصی ٹائم دیا. ناظرین کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم.